روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تو تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری، جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اس کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ نعمتیں آج کے دور میں تو اکثر لوگوں کو حاصل ہیں۔ ہر بندے کو اللہ نے روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، بیوی دی اور سواری بھی دی۔ یہ الگ بات کہ کسی کو گاڑی ملی، کسی کو موٹر سائیکل ملا، سواری تو ملی ہے نا۔ پہلے زمانے میں کسی کو اونٹ ملتا تھا، کسی کو گھوڑا، کسی کو گدھا، سواری کہلاتی تھی۔ آج کے دور میں بھی سواری ملی ہے، کون سی؟ گاڑی کی ہو یا سائیکل موٹر کی ہو، سواری تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا۔ تو جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اللہ نے اپنی ساری نعمتیں گویا اس کو عطا فرما دی، وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔ تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی، میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے تو گویا یہ جو زندگی کی 5 بنیادی نعمتیں ہیں تم ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کی زندگی میں 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا، 5 حواس ہیں۔ ہم ان حواس سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے۔ تو یہ 5 حواس اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے جن کی وجہ سے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ آپ بتائیں اگر کسی کو آنکھیں نہ ملیں تو زندگی کا کوئی مزہ رہ جاتا ہے؟ یا کسی بندے کو سننے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو سونگھنے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو ذائقہ ہی نہیں ہے، جو کھا رہا ہے سب ایک جیسی چیز ہے، تو زندگی کا کیا مزہ؟ تو زندگی کا مزہ ان 5 حواس کے ساتھ آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ گویا ان تمام حواس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، میں اس کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں۔ بعض علماء نے ایک جواب اور دیا، وہ کہتے ہیں کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط۔ ان مراحل میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ نہیں مجھے فلاں مرحلے میں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، میرے بندو اگر تم 5 نمازیں پابندی سے پڑھو گے میں تمہیں ان 5 مراحل میں آسانی کے ساتھ پار کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں ہیں 2، 3 اور 4، تو 2، 3 اور 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے ان فرشتوں کے پر بنائے 2، 3 اور 4، بعض فرشتوں کے 2 پر، بعض کے 3 پر اور بعض کے 4 پر بنائے۔ اللہ نے امت کو نماز کی 2، 3 اور 4 رکعتیں عطا فرمائی۔ میرے بندو فرشتے پرواز کرتے ہیں تو وہ عرشوں تک پہنچ جاتے ہیں، تمہیں میں نماز کی رکعتیں دے رہا ہوں، تم نماز پڑھو گے میں تمہیں روحانی پرواز عطا فرما دوں گا۔ پھر پورے دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں۔ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 17 رکعتیں۔ وہ کیسے؟ 2 رکعت فرض ہے فجر کی اور 4 رکعت فرض ہے ظہر کی، 4 اور 2 6، اور 4 رکعت فرض ہے عصر کی، تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اور 3 رکعت فرض ہے مغرب کی، تو 10 اور 3، اور عشاء کی پھر 4 رکعت، تو کتنی ہو گئی؟ 17 رکعتیں فرض ہیں پورے دن میں۔ تو 17 رکعتیں اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی۔ ایک 7 جہنم کے حصے تھے، لہا 7 ابواب، قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، ہر حصے کا الگ دروازہ ہوگا، ہر سٹوری کا الگ دروازہ ہوگا۔ تو جہنم کے کتنے حصے ہوئے؟ 7۔ اور اللہ نے جنتیں 8 بنائی ہیں،
جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں، جہنم سے زیادہ، اس لیے کہ جس طرف زیادہ جانا ہو لوگوں نے وہاں کا دروازہ بڑا اور زیادہ رکھوایا جاتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہی تھا، میں نے اپنے زیادہ بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا، زیادہ بندوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ تو اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ 8 بنائی، اور جہنم کے درجے کتنے بنائے؟ یعنی شروع سے اللہ کا ارادہ رحمت کا تھا کہ میں نے اپنے بندوں کو زیادہ ادھر بھیجنا ہے، تو اللہ نے 8 جنتیں بنائیں اور جہنم کے دروازے 7 بنائے۔ تو 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 15، اور ایک عرش اور ایک کرسی، تو کتنے بن گئے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی، اور مومنوں کو اللہ نے 17 رکعتیں عطا فرمائی۔ میرے بندو، اگر تم 17 رکعتیں ادا کرو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا۔ اپنے محبوب کو تو جسمانی معراج۔ گو کہ پورا مہینہ آپ اس کی فضیلتیں دروس میں، جمعہ کے خطبات میں سنتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات کو بار بار کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی گواہی ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو دل میں ممکن ہے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ بیدار ہو جائے، اور بقیہ ایام ہم زیادہ اچھے انداز سے گزار سکیں۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور اسلامی مہینوں کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے۔ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ۔ پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ تو اسلامی سال کی ابتدا میں بھی قربانی کا سبق ہے، انتہا میں بھی قربانی کا سبق۔ اب اگر اس سال کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 ششماہیاں بنتی ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے۔ پہلے 6 مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، وہ بھی انعام کا مہینہ، کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، احسان نے جتایا، آنکھیں دیں، زبان دی، دماغ دیا، سماعت دی، کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دی، پانی دیا، ہوا دی، رہنے سہنے کو گھر دیا، مگر احسان نے جتایا۔ انسان کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، احسان نے جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ تو پہلے ششماہی میں ربیع الاول کا مہینہ تیسرا انعام ملا اس امت کو، اور دوسری ششماہی میں 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام۔ جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبِ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔
تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر. نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اس کو رمضان کہا گیا. حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں. عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے. اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو رمضان کے بھی کئی نام. چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں. شہر عظیم، عظمت والا مہینہ. شہر الصبر، صبر کا مہینہ. شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے. فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا. تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى صفایا من خلقہ، اصطفى من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفى من الکلام ذکرہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے. کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا. واصطفى من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہے ان مساجد کو اللہ نے چن لیا. واصطفى من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا. واصطفى من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا. واصطفى من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا. فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی. جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو. چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ. اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا. واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا. واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر. تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا. انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے. جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ. چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے
کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی۔ پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ خاوند جب حج کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی بات۔ تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ، باغی الخیر۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا بھئی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کریں نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ،